قرآنی 5 فارمولے میں آپ کے سامنے رکھوں گا، جو بھی ان فارمولوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے بچائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں شان و شوکت کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وقال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال الله تبارك وتعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون، وقال الله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، وقال الله تبارك وتعالى هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، وقال الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ ہم سب مل کر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس گئے گزرے فتنوں کے دور میں، جہاں پر ہمیں اور دین اسلام کو مٹانے اور ختم کرنے کی زور و شوروں سے سازشیں ہو رہی ہیں، اسلام کو ختم کرنے کی، مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کی، مسلمانوں کو مٹانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسے دور میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام پر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی یعنی شریعت پر چلنے کی بھی توفیق مرحمت فرما رکھا ہے۔ اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اس کی تسبیح و تقدیس بیان کریں گے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، وہی رازق ہے، رزاق ہے، وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، موت و حیات کا مالک، عزت اور ذلت کا مالک، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہ قدرت کا مالک ہے، طاقت اس کی ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت ہے، وہ جب چاہے جس طرح چاہے ہواؤں کے رخ کو موڑ سکتا ہے، تبدیلی لا سکتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، حالات کو ایک طرح سے بھی رکھ سکتا ہے اور اس میں تبدیلی بھی لا سکتا ہے، وہ ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے، اس کا کنٹرول ہے، قادر ہے۔ پیارے آقا حضرت مجتبیٰ محمد مصطفیٰ، ہم سب کی روحیں ان پر فدا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک اور بابرکت ذات اقدس پر ہم سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور تمام انبیاء جتنے بھی اس نے بھیجے ان سب پر بھی ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ تمام انبیاء اور ان کے ماننے والے حضرات صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ان سب کی روحوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے ان کو اجر عظیم عطا فرمائے. دیکھیے ہم سب پر یہ بات اچھی طرح سے عیاں ہے، واضح ہے، کھلی ہوئی بات ہے کہ دنیا کا کفر، دنیا کے مشرک، اللہ اور رسول کو نہ ماننے والے، جن کا وجود ہی گندا ہے، یہ دین اسلام کو ختم کرنے کے در پر، دین اسلام کو مٹانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، مشغول ہیں. مسلمانوں کو دنیا سے ختم کرنا ان کا ایک مشن ہے، ان کا ایک مقصد ہے. چاہے چھوٹی جگہ ہو یا بڑی جگہ ہو، چھوٹا ملک ہو یا بڑا ملک ہو، ایک گلی ہو یا ایک محلہ ہو، جہاں کہیں مسلمان آباد ہو وہاں مسلمانوں کو تنگ کرنا، ستانا، ان پر زور و زبردستی کرنا، ان پر حکم چلانا، ان کو غلامانہ زندگی میں مسلط کرنا ان کا ایک مشن ہے، شیوا ہے اور ان کا ایک کام ہے. یہ ان کے زندگی کا مقصد ہے، یہ ان کی زندگی کا مقصد ہے. اور ان کے دلوں میں کفر ہے، اور کفر حسد کرنے پر مجبور کرتا ہے. ایک دوسرے پر اگر نعمت دیکھے گی تو نعمت کو ختم کرنے کی سازشوں میں وہ کفر آمدہ ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے مسلمانوں کے پاس اگر مال ہو، مسلمانوں کے پاس اگر بینک بیلنس ہو، مسلمانوں کے پاس زمینیں اور جائیداد ہو، مسلمانوں کے پاس اچھا خاصا بزنس ہو، مسلمانوں کے پاس حکومت ہو، عہدہ ہو، نام اور نمود ہو، شہرت ہو اور بالادستی ہو، تو کفر کیا چاہے گا؟ مسلمانوں کی نعمتوں کو ختم کرنا چاہے گا. مسلمانوں کے پاس نہ بالادستی ہو، نہ مسلمانوں کے پاس شان و شوکت ہو، نہ مسلمانوں کا اچھا خاصا بزنس ہو، نہ مسلمانوں کا کاروبار آگے بڑھے. یعنی جہاں تک کوشش ہو، جہاں تک مسلمانوں سے یہ تمام چیزیں چھین لی جائیں، کیونکہ کفر کے ساتھ شیطان کی طاقت ہوتی ہے. کس کی طاقت ہوتی ہے؟ شیطان کی. اور شیطان یہ مسلمان کا دشمن ہے، ایمان والے کا دشمن ہے. اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیرے ان ماننے والے بندوں کو نہیں چھوڑوں گا، انہیں بھٹکاؤں گا. انہیں کیا کروں گا؟ بھٹکاؤں گا، انہیں کفر تک لاؤں گا. تو مسلمان اللہ کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ شیطان کی پوجا کرنے والا نہیں ہے، یہ شیطان کے آگے سجدہ کرنے والا نہیں ہے، یہ اللہ کی طاقت کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کو خالق مانتا ہے، یہ اللہ کو مالک مانتا ہے، یہ توحید کو اپنانے والا ہے. تو شیطان کیا چاہے گا؟ کہ شیطان یہ چاہے گا کہ اسے کیا کیا جائے؟ توحید سے ہٹایا جائے، اسلام سے دور کیا جائے، اسے کفر کو قبول کرنے پر مجبور کیا جائے، اسے کافر بنا دیا جائے، اسے یہودی بنا دیا جائے، اسے نصرانی بنا دیا جائے، اسے مشرک بنا دیا جائے، اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بنا دیا جائے. یہ شیطان چاہے گا. تو شیطان کے چاہنے والوں کی امداد کرنے والے بھی شیطانی صفات رکھنے والے لوگ تو کافر ہیں، جن کے دل میں کفر بھرا ہوا ہے، یہ شیطان کے کام کو آسان بنانے والے ہیں، یہ اسی کے بندے ہیں، ایسا سمجھیے ہوئے اسی کی عبادت کرنے والے ہیں، یہ شیطان کی طاقت کو تسلیم کرنے والے ہیں، یہ خدائی طاقت سے دور ہیں. خدائی طاقت یہ مسلمانوں کو حاصل ہے. کسے حاصل ہے؟ مسلمانوں کو حاصل ہے. خدائی طاقت کسے حاصل ہے؟ ایمان والوں کو حاصل ہے.
خدائی طاقت کا مقابلہ کوئی چیز نہیں کر سکتی، لیکن خدائی طاقت کو حاصل کرنا اور اسے اپنے ساتھ شامل کرنے کے لیے چند چیزوں کی ضرورت ہے، چند چیزوں کی ضرورت ہے۔ ان چیزوں کے بغیر خدائی طاقت حاصل نہیں ہو سکتی، خدائی نصرت، خدائی مدد نہیں آ سکتی۔ اس لیے آج دیکھیے منظر نامے پر نظر ڈالیے، عالمی منظر نامے پر، پوری دنیا پر ایک نظر ڈالیے۔ مسلمانوں کو ہر طرف سے ستایا جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے؟ مسلمانوں کے ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو اپنی مسلمانی بھلا دیا جا رہا ہے، ان کے دلوں سے وہ مسلمان ہیں یہ خود ان کو بھول جائے، یہ خود وہ بھول جائیں، ان کو عیاشی میں لگا دیا جا رہا ہے، ان کو فحاشی میں لگا دیا جا رہا ہے۔ ہمارے سامنے ممالک ہیں، مسلمانوں کے ملکوں کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں کہ پیسے کی فراوانی ہے، لگژری لائف ہے، لیکن ایمانیات ان کے اندر نہیں، مسلمانی ان کے اندر نہیں، ان کے اندر کھا پی کر عیش و مستی کے ساتھ زندگی گزارنا، بس یہی ان کا جینے کا مقصد بن گیا، دنیا کا یہی مقصد ان کا رہ گیا، یہ بنا دیا گیا ہو تاکہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھیں، ہم تو مسلمان ہیں، بس اتنا سمجھ لیں اور بس آزاد رہیں۔ یہ باتیں ان کے اندر ڈال دی گئی، اس لیے اتنی عیاشی، اتنی فحاشی، اتنی عریانیت، اتنی گندگی، دین سے اتنی دوری ہمارے مسلمانوں کے ملکوں میں آ گئی ہے۔ عرب کے ممالک پر ذرا نظر ڈالیں، مسلمان ممالک ہیں، اللہ اکبر، کتنے مسلمان ممالک ہیں، کتنے پیسے والے ملک ہیں، لیکن عالم دیکھیں ان کا کیا ہے، کسی کا احساس ان کے اندر نہیں، پڑوسی کا احساس نہیں، مسلمان کو مسلمان کا احساس نہیں ہے، مسلمان تباہ ہو، برباد ہو، اس کا گھر فنا ہو، اس پر زمین پھٹ جائے، آسمان گر پڑے اس کے اوپر، کوئی مطلب نہیں، انہیں مطلب ہے اپنی لگژری لائف سے، اپنے مزے سے انہیں مقصد ہے، میں مزے میں رہوں، میں عیاشی میں رہوں، میں مست رہوں، دوسرا مرے۔ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ فلسطین کو دیکھیے کہاں پر واقع ہے، اطراف میں مسلمانوں کے ملک، اور وہ بھی کیسے ملک ہیں، اچھے خاصے پیسے والے ملک، اطراف میں مسلمانوں کے ملک ہیں، لیکن وہ فلسطین کا ملک آج زمین سے اسے مٹایا جا رہا ہے، بلکہ مٹ چکا ہے، بالکل تھوڑا سا باقی ہے، آخری سانسیں لے رہا ہے وہ ملک۔ لاکھوں بچے شہید ہو گئے، لاکھوں عورتیں بیوہ ہو گئیں، اور لاکھوں کی تعداد میں اپاہج ہو گئے، ملبے کے اندر دفن ہو گئے، تہس نہس ہو گئے، ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، نہ گھر نہ در، نہ ماں نہ باپ، نہ بھائی نہ بہن، نہ بچے نہ بچیاں۔ حالت اتنی خراب ہے جس کی انتہا نہیں ہے۔ سب تماشا ہی بن کر دیکھ رہے ہیں، تماشا چل رہا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، سب مزے لے رہے ہیں۔ حالت کتنے خطرناک ہے، کس طریقے سے ان پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی آواز اٹھانے والوں کو بھی دبایا جا رہا ہے، ظلم کے خلاف بولنے والوں کو بھی دبایا جا رہا ہے، اور ان پر ظلم کرنے والوں کو حقدار بتایا جا رہا ہے، اور ان کو ظالم بتایا جا رہا ہے، جبکہ یہ مظلوم ہے۔ مظلوم ظالم بن گئے، ظالم حقدار بن گئے، وہ ان کا حق ہے۔ یہ حالات ہیں، منظرنامہ ہے، عالمی منظرنامہ اس طرح سے، اور ایسے ہی ایک زمانے میں بھی ہوا، ایسے ہی ایک زمانے میں بھی ہوا، بلکہ یہ جو کشمکش ہے، جو لڑائی ہے حق کی اور باطل کی، حضرت آدم سے چلی آ رہی ہے۔ یہ لڑائی تو اس وقت سے چلی آ رہی ہے جب حضرت آدم دنیا میں آئے بھی نہیں تھے، جنت میں تھے۔ یہ لڑائی وہاں سے چل رہی ہے، یہ چلتی ہی رہے گی، یہ لڑائی چلتی رہے گی، یہ لڑائی جاری رہے گی حق کی اور باطل کی، لیکن حق دبتا نہیں ہے، چاہے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، یہ اپنی بات سے منہ نہیں پھیرتا۔ تو دیکھیے فلسطین کے بچوں پر دیکھیے، ایک انچ پیچھے نہیں ہٹے ہیں آج تک، کسی کی ایک کی زبان سے بھی کفر نہیں نکلا ہے، کسی ایک کی زبان سے کہ ہم
تمہارے کفر کو مان لیں گے، ہرگز نہیں نکلا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی کو ارشاد فرماتے ہیں، یہ یہودی اور یہ نصرانی کبھی راضی نہیں ہوں گے تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ توجہ میری طرف توجہ کی، جو آ رہے ہیں انہیں آنے دیں، وہ اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھتے رہیں گے، آپ حضرات میری طرف توجہ دیں، کیونکہ بات سمجھنے کی ہے، ضروری ہے سمجھنا۔ تو کفر، یہودی اور نصرانی یہ تمام لوگ ہم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ایک بات سے ہی راضی ہوں گے، وہ کیا ہے؟ ان کا مذہب ہم اختیار کر لیں۔ کیا کر لیں؟ ان کا مذہب اختیار کر لیں، جب ہم سے یہ خوش ہوں گے، ورنہ یہ خوش نہیں ہوں گے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہودی اور نصرانی، یہود اور نصارہ کافر کبھی خوش نہیں ہوں گے تم سے۔ ہاں خوش ہوں گے تو تم ان کا مذہب اختیار کر لو جب خوش ہوں گے، لیکن یاد رکھیے مذہب بدلنے والے، تبدیل کرنے والے تبدیل کر کے بھی دیکھ لیے۔ وہ تیواری، کیا نام تھا اس کا؟ تیواری یا تیواری کون ہے؟ اس نے کیا کیا؟ مذہب اپنا لیا، نہیں اپنا لیا؟ کملیش تیواری، کیا نام؟ اس طرح کا نام ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ رضوی یا کچھ نام تھا اس کا، وسیم رضوی، وسیم رضوی، اس کا نام بدل کے کیا رکھ لیا انہیں؟ کچھ تیواری، اس طرح کا نام رکھ لیا، تیاگی، ہرسنگھ آنند تیاگی، کچھ ایسا نام رکھ لیا وہ۔ آج وہ حاشیے پر بھی نہیں ہے، کونے پر بھی نہیں ہے، نام و نشان مٹ گیا ہے، بھیک مانگ رہا ہے، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، وہ کتا بن گیا ہے، ایسا کتا کہ ادھر بھی پتھر مار رہے ہیں ادھر بھی پتھر مار رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں جائے، کیا ہو گیا ہے۔ ارے کم سے کم اسلام پر ڈٹ جاتا، ثابت قدم رہ جاتا، عزت کی موت تو مرتا۔ اب اگر تو مر گیا بھی تو تیری تربت پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، بلکہ پتھر مارے گے اور کتے تیری قبر پر پیشاب کریں گے۔ تیرا یہ عالم دنیا میں ہو گیا، نہ تجھے یہاں عزت نہ وہاں عزت۔ تو اگر مذہب بھی تبدیل کر لیں، جب بھی کیا ہوگا؟ غلام بنا کر بٹھا لیا جائے گا، اپنا غلام، اپنا پالتو کتا، یہ حال ہوگا۔ تو یہ یہودی اور یہ عیسائی، یہ دنیا کا کفر کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، صف ہستی سے ختم کر دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ بات ناممکن ہے، لیکن کیا کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہ بات ہو سکتی ہے کہ ان کو اپنا ہم خیال بنا لیا جائے۔ کیا بنا لیا جائے ابھی؟ ہم خیال، اپنے کلچر پر چلنے والا، نام مسلمان کا رہنے دو، کوئی بات نہیں، آدھار کارڈ میں مسلمان، لیکن عمل کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہے، بلکہ کیا ہوگا؟ وہ یہودی ہوگا، نصرانی ہوگا، ہندو ہوگا، عیسائی ہوگا، جو بھی ہوگا، ان کا ہم خیال ہوگا، ان کی ہاں میں ہاں ملانے والا ہوگا، ان کے احکامات پر چلنے والا ہوگا، وہ اللہ کی محبت سے دور ہوگا، رسول اللہ کی محبت سے دور ہوگا، وہ مسلمانوں کے خلاف بات کرنے والا ہوگا۔ آج بھی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہوں گے، بڑی بڑی ٹوپی، بڑی بڑی پگڑی، امامیں، لیکن وقف امینڈمنٹ بل پاس ہوتے ہی لڈو کھلائے نہیں کھلائے؟ کون ہیں یہ؟ مسلمان ہیں؟ ارے نام کے مسلمان ہیں، جو مسلمانوں کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کی پریشانیوں پر لڈو کھلاتے ہیں، ایک دوسرے پر مٹھائیاں بانٹتے ہیں، خوش مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ ان کے ہم خیال ہیں۔ یہ وہی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو جتنا ہو سکے کچل دیا جائے، مجبور کر دیا جائے، لاچار کر دیا جائے، تکلیفوں میں بھر دیا جائے، تاکہ یہ مسلمان ہمارے نوکر بن کر، ہمارے کام و کاج میں ہمارے غلام بن کر چلیں، زندگی گزاریں، ہمیں کوئی فرق نہیں۔ ایسے ہی ہوا ازبکستان ایک ملک ہے، رشیا کے انڈر میں ہے، تاجکستان
قزاقستان، داغستان، سب بڑے مسلمانوں کے علاقے ہیں. کس کے انڈر میں ہیں جی؟ روس کے انڈر میں. ایک وقت ایسا تھا، یہ ازبکستان جو ہے، یہاں 2 شہر ہیں بہت بڑے شہر. ایک کا نام ہے بخارا. کیا نام ہے؟ بخارا. دوسرے کا نام ہے سمرقند. یہ بخارا اور سمرقند اتنے عظیم مراکز تھے، بڑے بڑے مرکز تھے. کس کے مرکز تھے؟ علم کے. کس کے مرکز تھے؟ ہنر کے. کس کے مرکز تھے؟ تہذیب کے، کلچر کے، ثقافت کے، بزنس کے. بڑے شہر تھے. اللہ اکبر. ایسے شہر تھے. آپ نے سنا ہوگا قرآن مجید یہاں جو رکھا ہوا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اس کتاب کے بعد سب سے بڑی کتاب سب نے جس پر اتفاق کیا ہے اس کا نام ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ واتباعہ. یعنی حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی حدیث کی کتاب. اس کا نام ہے صحیح بخاری شریف. کیا نام ہے؟ صحیح بخاری. الجامع الصحیح اس کا نام ہے. الجامع الصحیح اسے بخاری شریف کہتے ہیں. اور اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے اصح الکتاب بعد کتاب اللہ. اللہ کی کتاب کے بعد سب سے جامع کتاب، سب سے صحیح کتاب بخاری ہے. اس بخاری شریف کے لکھنے والے وہ حضرت محمد بن اسماعیل بخاری، یہ اسی شہر کے مضافات میں پیدا ہوئے، وہیں کے رہنے والے. کہاں کے؟ ازبکستان کا شہر بخارا. اسی لیے ان کو بخاری کہتے ہیں. بخارا سے تعلق رکھنے والوں کو بخاری کہتے ہیں. بنگلور سے تعلق رکھنے والوں کو بنگلوری کہتے ہیں. حضرت امام محمد بن اسماعیل بخارا ہی سے تعلق رکھنے والے ایک محدث ہے، جلیل القدر محدث تھے، بخارا ہی کے. اور اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی شہر کے، اسی مضافات کے رہنے والے، ترمذ شہر کے رہنے والے تھے. یہ بھی وہیں کا شہر ہے. اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے رہنے والے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ بھی وہیں کے رہنے والے. علامہ سرخسی، یہاں مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، علامہ سرخسی بڑے فقیہ ہیں. اللہ اکبر. جن کی فقاہت کا اندازہ کون کر سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے فقیہ. ابو عیسیٰ یہ بھی وہیں کے رہنے والے. ایسا شہر جہاں سے علم کے دریا پھوٹے ہیں، علم کے دریا بہے ہیں. اتنا بڑا شہر، اتنے عظیم مدرسے وہاں تھے، یونیورسٹیاں تھیں. مسلمانوں کا ایک روشن مستقبل، روشن ماضی رہا ہے، گولڈن پیریڈ مسلمانوں کا. اور وہاں کی ثقافت، اللہ اکبر، بڑی بڑی مساجد، بڑی بڑی خانقاہیں، بڑے بڑے مدرسے. 2 مدرسے بڑے مشہور تھے، مدرسہ میر عرب اور ایک عبداللہ خان یا قاضی خان، کچھ اس طرح کا نام ہے. بڑے مدرسے تھے. اور تیمور لنگ بادشاہ کا پوتا الغبیگ، اس نے بھی ایک مسجد بنائی تھی، بی بی خانم مسجد. اتنی شاندار، آج بھی دیکھنے کے لائق کی ہے. اللہ اکبر. اور وہاں کا فن تعمیر، اسٹرکچر، پوری دنیا دیکھ کر حیرت زدہ ہوتی. اتنا پیارا اسٹرکچر، نیلے نیلے گنبد، سنگ مرمر اور قیمتی قیمتی پتھر، فیروزہ، نیلم، عنبر، ایسے پتھروں سے، روبی، پنا، ایسے قیمتی قیمتی پتھروں سے وہاں کی نقاشی ہوتی. ایسے زبردست کاریگر وہاں تھے، پورے مسلمان، سائنٹسٹ مسلمان تھے. الغبیگ نے مدرسہ قائم کیا. اس کے بازو میں رصدگاہ قائم کی. رصدگاہ انگلش میں کیا بولتے مجھے نہیں معلوم. رصدگاہ ایسٹرونالوجی جہاں تحقیق ہوتی ہے، ستارے اور سیاروں کو دیکھا جاتا ہے، سورج گرہن کب ہے، چاند گرہن کب ہے، ویدر کی معلومات،
کب بارش ہوگی، کب کیا ہوگا. یہ سب سے قدیم اور سب سے پرانی وہاں پر رصدگاہ تھی، انہوں نے بنائی ہوئی تھی. اتنا شاندار ماضی ہمارا رہا. ایسی حکومت تھی، عدل کی حکومت، انصاف کی حکومت، ہر ایک کو برابری، ہر ایک وہاں پہنچنا چاہتا تھا. بڑے بڑے اللہ والے وہاں پیدا ہوئے. حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ، جو آج نقشبندی سلسلے کے اللہ والے آج دنیا میں ہیں. ہمارے بنگلور شہر کے اندر بھی حضرت طلحہ صاحب نقشبندی کتنے بڑے عالم، اور آج کی دنیا میں جو نقشبندی سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں حضرت پیر ذوالفقار صاحب رحمت اللہ دامت برکاتہ، کتنے بڑے بزرگ ہیں. یہ سب کا سلسلہ وہی بخارا سے ہے جہاں نقشبندی سلسلے کے پہلے بزرگ حضرت بہاؤالدین نقشبندی رحمت اللہ علیہ کی پیدائش، ان کا شہر. کیسے اللہ والے، کیسے صوفیاء، کیسے بزرگ وہاں پیدا ہوئے. لیکن جب کفر ان پر غالب آ گیا، وہاں کمیونسٹوں کا قبضہ ہو گیا. سوویت یونین کے بعد میں انہوں نے وہاں قبضہ کیا، اور قبضہ کرنے کے بعد دھیرے 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 ان پر حاوی ہو گئے. وہاں اپنے ہم خیالوں کو پیدا کرنا شروع کر دیے. کسے؟ اپنے ہم خیال لوگوں کو. تو انہوں نے سب سے پہلے کس پر قبضہ کیا، ذرا غور سے سن لیں. سب سے پہلے انہوں نے اوقاف کی املاک پر قبضہ کیا، وقف کی پراپرٹیوں پر قبضہ کیا، وقف کی جائیدادوں پر قبضہ کیا. کیوں قبضہ کیا؟ اس لیے کہ وقف سے آنے والی جو آمدنی تھی، جو وقف سے آنے والا پیسہ تھا، اس پیسے سے یونیورسٹیاں چلتی تھی، مساجد کا انتظام اور انتظام پورا ہوتا تھا، مساجد کا انتظام، مدارس کا انتظام، خانخواہوں کا انتظام و انصرام پورا ہوتا تھا. کون سی ملکیت سے؟ وقف سے آنے والے، وقف سے حاصل ہونے والے پیسوں سے. غریبوں کو راشن وغیرہ تقسیم کیا جاتا تھا، ان کی دیکھ ریکھ کی جاتی تھی، مسافر خانوں کا نظام چلتا تھا، طعام خانے چلتے تھے، اور ہاسپٹل کا نظام چلتا تھا. پورا وقف کی املاک سے ہوتا. تو انہوں نے سب سے پہلے وقف کے نظام پر ڈاکہ ڈالا، وقف کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لیا. اور جیسے ہی وقف کا نظام ان کے پاس میں، ان کے کنٹرول میں آیا، تو انہوں نے سب سے پہلے مساجد کو پہنچنے والی رقم کاٹ دی، مدارس کو پہنچنے والی رقم کاٹ دی، ہاسپٹلز چلنے والے رقم کاٹ دیے، اور جتنی بھی ایکٹیویٹیز مسلمانوں کی تھی سب درہم برہم ہو گئے، سب ختم ہو گئے، سب فنا ہو گئے. پیسہ نہیں پہنچ رہا ہے، کیسا انتظام ہوگا، کیسا چلے گا؟ سب سے پہلے وقف کی املاک پر قبضہ کیا گیا. اسی کو ہندوستان میں ماڈل بنایا جا رہا ہے، وہی ماڈل اپنایا جا رہا ہے. اور تو اور بخارا اور سمرقند ایسا ہو گیا کہ مسجدیں استبل میں بدل گئی. استبل جہاں پر مویشی باندھے جاتے ہیں، گھوڑے باندھے جاتے ہیں، بکریاں باندھی جاتی ہیں، بکریاں پالی جاتی ہیں، مسجدوں کو بنا دیا گیا. مدرسوں کے وسیع و کشادہ حال، حکومت کے انڈر میں حکومت کے دفتر بن گئے. وہ گنبدیں، وہ میناریں ویران، اذان سے محروم. اور ایسا انہوں نے نظام قائم کیا کہ وہ مسلمان جہاں کسی بہن اور بیٹی کے بال نظر نہیں آتے تھے، کھال نظر نہیں آتی تھی، ایسے پردے کا انتظام وہاں پر تھا. وہاں ان کو اپنا ہم خیال بنا کر ویسٹرن کلچر اور ایسا ہم خیال بنایا جو ایتھیزم سے تعلق رکھتا ہے. جہاں انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، ریلیجن از دا اوپیوم آف دا پیپل. مذہب کیا ہے؟ مذہب ایک نشہ ہے.
مذہب افیون ہے، انہوں نے نعرہ دیا اور لوگوں کو مذہب سے دور کر دیا۔ جو نماز کو جاتا اسے پکڑ کر گولی مار دیتے، جو مذہب کی بات کرتا اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا۔ سب سے پہلے علماء کو انہوں نے قید کرنا شروع کیا، پھانسیاں دینا شروع کی، قتل کرنا شروع کیا، زندہ جلا دیا، علماء کو مٹا دیا، کیونکہ علماء ہی حق کی بات کرتے ہیں۔ علماء کو پیسے سے مطلب نہیں ہوتا، عہدے سے مطلب نہیں ہوتا، علماء کو دین کی فکر ہوتی ہے، نبی کے وارث ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے پہلا کام کیا کرے؟ علماء کو پکڑ کر ختم کریں، اور اس کے بعد سچے لیڈروں کو ماریں، سچے لیڈروں کا خاتمہ کریں، جھوٹے نہیں، دوغلے نہیں، دھوکے باز نہیں، مسلمانوں کے اوقاف کو بیچ کر کھانے والوں کو نہیں، سچے لیڈروں کو پکڑ کر ختم کیا جائے۔ ختم کیا گیا۔ حال یہ ہو گیا کہ وہ عورتیں، وہ بچے، وہ ہماری بہن اور بیٹیاں جو پردے میں رہنے والی، کبھی بھی ان کا چہرہ نظر نہیں آیا، ان کے بال نظر نہیں آئے، وہ اد کچے کپڑے پہن کر گھومنے پھرنے لگے۔ شرافت ختم ہو گئی، شرافت ختم ہو گئی، بے پردگی عام ہو گئی، پورے ہم خیال ہو گئے، اذانیں بند ہو گئیں، نمازی ختم ہو گئے، لیکن سچے دین کے داعی زمینوں کے اندر تہخانے بنا کر وہاں قرآن کے پیغام کو جاری رکھا، چھوٹے چھوٹے مدرسے وہاں انہوں نے قائم کیے، اس طرح سے وہاں سلسلہ چلا آیا، کئی صدیاں گزر گئیں، آج تھوڑی سی وہاں رونق باقی ہے اسلامی، تھوڑی سی۔ آج وہ مدارس، وہ مساجد سب آج تفریح گاہ بن گئے ہیں، گھومنے پھرنے کی جگہ ہو گئی ہیں، ہیریٹیج کا حصہ ہو گئی ہیں۔ آج کا عالم وہ ہے، آج وہاں کھلے عام تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ ایسی ظلمت کیوں، یہ سب کیوں ہوا؟ سب سے پہلے مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ دیا گیا، اور اس سے بچنے کے 5 طریقے قرآن کی روشنی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ یہی سے اگلا جمعہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا بات رکھنے کو، انشاءاللہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس سے بچنے کے قرآنی 5 فارمولے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ جو بھی ان فارمولوں پر عمل کرے گا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالی ہمیں ہر ظلم سے بچائیں گے، اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ کی کامیابی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں شان و شوکت کے ساتھ ہمیشہ قائم و دائم رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، دین کی سمجھ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا جو کچھ بھی ہے اسی کے لیے خرچ کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمارے اوقاف کی، ہمارے دین کی، ہماری شریعت کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی ہدایات اور تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے والا بنائے، ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جلد سے جلد سنت و استفادہ۔